بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان پر شدید تنقید ہو رہی ہے اور حکومت پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملک کے خلاف بات کی اور ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے مطالبہ کیا کہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس پاکستان کا ختم کر دیا جائے۔ معاملہ ہے کیا؟ آخر عمران خان صاحب کے بیٹے کے اوپر حکومت کیوں چڑھ دوڑی ہے؟ کیوں وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء بیان بازی کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے بیٹے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی؟ پھر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے اور عمران خان صاحب کے بیٹے اس موقف کو اپنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جی ایس پی سٹیٹس ختم کرنے کی بات کہیں نہیں کی۔ یہ معاملہ آیا کہاں سے اور کیوں عمران خان صاحب کے بیٹے اور پاکستان تحریک انصاف تنقید کی زد میں ہیں؟ صورتحال یہ ہے کہ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں شرکت کی عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے، جسے انہوں نے خطاب بھی کیا۔ اگرچہ اس خطاب کے دوران انہوں نے پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں، اپنے والد کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، ان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی اور انہیں قید تنہائی میں رکھنے کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی، جس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف حکومت کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی اس کانفرنس میں پاکستان کے خلاف بات کی اور محاذ آرائی کا آغاز کیا ہے، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو ہے وہ بلوچ علادی پسند جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف دباؤ ڈالنے کے لیے وہ پاکستان کے جو دشمن لوگ ہیں جو پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ شدید تنقید ہے عمران خان صاحب کے اس بیٹے کے اوپر، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے۔ لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیوں اس حد تک پہنچا کہ یہ کہا جانے لگا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے نے اور زلفی بخاری نے، جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس ختم کرنے کی بات کی۔ ہوا یہ کہ ایک اقوام متحدہ کی انسانی کونسل کا اجلاس تھا اور دوسرا ایک اور اجلاس ہوا وہاں سائٹ پہ، جس کو بعد میں زلفی بخاری صاحب نے تسلیم بھی کیا کہ جی ایس پی سٹیٹس کی بات انسانی حقوق کی جو اقوام متحدہ کی کونسل ہے وہاں پہ نہیں ہوا، بلکہ اس اجلاس میں ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ جناب جی ایس پی سٹیٹس جو پاکستان کا وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اس اجلاس کا جو ٹائٹل تھا وہ بھی تھا کہ پاکستان کا جی ایس پی درجہ، انسانی حقوق کی شرائط پر عمل درآمد اور احتساب۔ یہ جو ہے سائڈ بائی سائڈ ایک اجلاس جاری تھا جس میں قاسم خان نے بھی شرکت کی اور زلفی بخاری بھی شریک ہوئے، اور اس بات کی تصدیق بعد میں زلفی بخاری صاحب نے کی کہ ہاں جی اس اجلاس میں ہم نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے قاسم خان نے جو الفاظ کہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ قاسم خان نے کہا کہ پاکستان نے وعدہ کیا تھا کہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اصولوں کی وہ پاسداری کرے گا۔ میرے والد کو جو ہے بلا جواز گرفتار کیا گیا، ان کی جو اس وقت صورتحال ہے کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کو طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں، اہل خانہ کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی ہے، اور عام شہریوں کے جو ہے وہ فوجی عدالتوں سے ٹرائل کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان معاہدوں کی تحت جو ہے وہ سویلین ٹرائل نہیں ہو سکتا، فوجی عدالت سویلین لوگوں کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں سے نہیں ہو سکتا، اور یہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی ہے کہ جو جی ایس پی پلس کے حوالے سے پاکستان نے کیے ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ جو تقریر ہے قاسم خان اس لیے جو ہے تنقید کی زد میں ہے، تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اس اجلاس کا جو ہے ٹائٹل ہی یہ تھا کہ پاکستان کا جی ایس پی درجہ اور انسانی حقوق کی شرائط کے پر یعنی اس پہ عمل درآمد اور احتساب۔ گویا انڈائریکٹ جو ہے اس اجلاس میں شرکت کرنا ہی پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس کے خلاف آواز اٹھانا ہے اور اس کو ایک چیلنجیبل کرنا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ وہاں پاکستان میں جو ہے سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو رہا ہے۔ در حقیقت یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے بیٹے کے خلاف وفاقی وزیر جو ہے اللہ طاہر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، وزیر اطلاعات نے بھی، اور خواجہ آصف صاحب کے بھائی ٹویٹ آیا، انہوں نے اس پہ بھی مطالبہ کیا کہ اگر عمران خان صاحب کے بیٹوں کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہے تو وہ آ کر ان سے ملاقات کریں، پاکستان کے جی ایس پی پلس درجہ ختم کرنے کے حوالے سے باتیں نہ کریں۔ پنجاب کی جو ہے وزیر اطلاعات و نشریات عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی اس پہ شدید تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر وہ کام کرنا ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ پی ٹی آئی کو اصل تنقید کا سامنا اس لیے بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ماضی میں پی ٹی آئی نے کچھ اقدامات ایسے کیے ہوئے ہیں
جس کے نتیجے میں آج پی ٹی آئی جو ہے وہ زیر عتاب ہے یا ان کے کسی بھی ایسے کانفرنس میں شرکت کرنے کو تنقید کی زد سے دیکھا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا کہ پاکستان پر جو ہے وہ پاکستان کو مالی امداد نہ دی جائے، حالانکہ اس وقت جو پنجاب کے وزیر خزانہ تھے محسن لغاری پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے کے باوجود خط لکھنے سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ وہ خط نہیں لکھیں گے، لیکن وفاق کی طرف سے یا کے پی کے حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف کو خط لکھنا کہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے۔ پھر جس طریقے سے پاکستان میں زر مبادلہ بھیجنے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے جائے، پاکستان کا بینکنگ نظام ختم ہو جائے، بجلی کے بل انہوں نے جلانے شروع کیے، سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز انہوں نے کیا، واشنگٹن میں لابنگ کی گئی کہ پاکستان کو فوجی امداد بند کر دی جائے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ماضی میں اس قسم کے غلط موقف اختیار کیے ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں آج بھی ان کے اس کسی ایکٹیویٹی کے اوپر اسی قسم کے سوالات اٹھتے ہیں۔ عمران خان صاحب جب آئی ایم ایف سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کی امداد نہ کرے، تو اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر بھی بڑی تنقید تھی کہ جناب اگر آپ اقتدار میں نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے اقدامات کریں یا ایسے بیانات دیں یا ایسے اداروں سے کہا جائے کہ وہ پاکستان کو مالی مدد نہ دیں یا پاکستان کو قسطوں کی رقم نہ دی جائے۔ اس سے تو عام آدمی کا بھی نقصان ہوگا۔ اور پی ٹی آئی کے خلاف مین تنقید ہی یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں تو پاکستان اچھا ہے، اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہے تو پاکستان برا ہے۔ شاندانہ گلزار جو پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں، ان کے اس بیان کے بعد خاصی تنقید ہوئی تھی پی ٹی آئی کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا تھا خان ہے تو پاکستان ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک بڑا الزام ہے، اگرچہ جو ہے کسی کے اوپر غداری کا فتویٰ لگانا، کسی کو ملک دشمن قرار دینا کوئی اچھی روایت نہیں رہی، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جب اس قسم کا بیانیہ اختیار کرتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہمیں اب ملک کے اندر جو خرابیاں ہیں یا کمزوریاں پائی جاتی ہیں اس کا انٹرنیشنل فورم پہ تذکرہ کر کے، اس کے انٹرنیشنل فورمز پہ یہ مطالبہ کر کے کہ جی پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے، اور اسے کسی صورت بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اقتدار سے نکلنے کے بعد پاکستان کو ہی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ وہ اس لیے اگر پوری صورتحال کو دیکھا جائے تو اگر قاسم خان اس سائیڈ اجلاس میں شرکت نہ کرتے جس کو زلفی بخاری نے بھی کہا کہ جناب یہ انسانی حقوق کونسل کا اجلاس نہیں تھا بلکہ دوسرے والا اجلاس تھا، اس کا ٹائٹل ہی جب یہ ہو کہ پاکستان کا جی ایس پی درجہ انسانی حقوقی شرائط سے پر عمل درآمد اور احتساب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوالات اٹھا رہے ہیں پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اوپر، اور پھر آپ کا وہاں شریک ہونا، آپ کا تقریر کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانا بھی آپ کا پیش نظر ہو سکتا ہے۔ ایک اہم پیش رفت وہ یہ ہوئی کہ پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں اسرائیل نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں، ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر، ایرانی وزیر خارجہ کا نام جو ہے ابھی فوری ٹارگٹ لسٹ سے ہٹایا ہے، کیونکہ جہاں جہاں لیڈرشپ ایران کی موجود ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ تو پاکستان نے کہا کہ جب مذاکرات کے لیے کچھ لوگ اگر موجود ہی نہیں ہوں گے، ان کو آپ ٹارگٹ رکھیں گے اور ان وقت ہر وقت ان کی جان کے در پہ آپ رہیں گے، تو پھر مذاکرات کس سے ہو سکتے ہیں۔ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان اور امریکا اور ایران کے مابین مذاکرات شروع ہوں، جنگ بندی ہو، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں جہاں پورے مشرق وسطیٰ کو عالمی منڈیوں کو خسارے کا نقصان کا سامنا ہے، وہاں پاکستان کی معیشت پر بھی بڑھتا ہوا دباؤ ہے۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جس حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پاکستان کے لیے ایک بڑی چیلنجیبل صورتحال بن رہی ہے۔ پھر اگر مشرق وسطیٰ کی بات کی جائے تو ایران میں جنگ بندی پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے، اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے اوپر کیے جانے والے حملے بند ہونے چاہیے، اس کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی ایران کی لڑائی جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ صورتحال اب تک بڑی غیر یقینی ہے، کیونکہ دعویٰ کر رہی ہیں امریکی فورسز کر رہی ہیں، امریکی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ بحریہ ایرانی بحریہ کے سربراہ کو نشانہ بنا لیا گیا ہے، ان کو ٹارگٹ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھی یہ انہوں نے بچھائی تھی۔ اگرچہ ایران نے ان کی جو ہے وہ شہید ہونے کی تردید یا تصدیق نہیں کی، لیکن اس وقت غالب امکان یہ نظر آتا ہے کہ خاص طور پہ ان کے نیول چیف کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جس کے بارے میں دعویٰ ہے اس وقت امریکی حکومت کا بھی اور اسرائیلی حکام بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگلے جو ہے چند لمحوں کی صورتحال جو ہے اس کے بارے میں
تبھی کچھ کہنا ممکن ہو سکے گا جب مذاکرات کو باقاعدہ اناؤنس کیا جائے گا، کیونکہ کچھ خبریں اس قسم کی بھی آ رہی ہیں کہ جو بھی بات چیت کا عمل ہے اسے سختی کے ساتھ پوشیدہ رکھنا، اسے خفیہ رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ کسی بھی صورت جو ڈائلاگ یا کوئی بات چیت ہوئی ہو اس کا عمل باہر نہ نکلے۔ اگرچہ یہ تصدیق تو ضرور کی گئی ہے کہ انڈائریکٹ رابطے ہوئے ہیں، پاکستان کا اس میں کردار کیا ہے، کتنا کردار ہے، اس کے بارے میں پاکستان حکومت کے مخالفین سوالات اٹھاتے ہیں کہ جناب اتنا معاملہ ہے نہیں، اتنا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے عالمی اداروں کو، عالمی نشریاتی اداروں کو اور ان کے مطابق اور پاکستان کی حکومت کے مطابق پاکستان نے اس ریجن میں امن کے لیے، ڈائلاگ کے آغاز کے لیے اور جنگ بندی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور پاکستان کی اب بھی کوششیں ہیں کہ 5 روزہ جو جنگ بندی کا اعلان ہے امریکہ کی طرف سے، اس میں توسیع کر دی جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ خود اس کا اعلان کرے۔